ڈیلی وہ اپنا تھرون سیٹ کرتا ہے پانی کے اوپر, اپنا عرش لگاتا ہے اور اپنے چیلوں کو بلاتا ہے جو اس کے سیلز مین ہیں, جنہوں نے یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں. سب کو کھڑا کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آج دیکھو ہم نے یہ کام کرنا ہے. ان کو انسٹرکشنز دیتا ہے, دیکھو تم نے یہ کرنا ہے, تم نے قتل جو ہے نا, قتل کی اکثریت ہونی چاہیے, جھوٹ لوگ کثرت سے بولیں, زنا پھیل جانا چاہیے, وغیرہ وغیرہ جو بھی برے کام ہیں. اچھا شام کو ہم دوبارہ مل رہے ہیں, I'll see your progress. دوبارہ سیٹ کرتا ہے اپنا تخت شام کو, ہاں جی کیا پروگرس ہے, کیا لے کے آ رہے ہو. ایک اٹھتا چیلا کہتا ہے کہ جی میں نے ایک کام کیا کہ دو بندے تھے, نارمل بات چیت چل رہی تھی, مے بی دے ور ڈرائیونگ دیئر کارز, اور ہوتا کیا ہے کہ بحث مباحثہ ہوا کہ تم نے مجھے کیوں اوورٹیک کیا ہے. آہستہ آہستہ لڑائی شروع ہو گئی, ہاتھا پائی, ایک نے چھری نکالی یا گن نکالی, دوسرے کو مار دیا. میں نے دیکھیں اے ابلیس, او مائی ماسٹر, میں نے ایک شخص کو اکسایا اس کو قتل کرنے میں. گڈ جاب, سٹ ڈاؤن ناؤ. اچھا آپ نے کیا کیا, میں نے جھوٹ بلوایا. آپ نے کیا کیا, غیبت, یعنی پروگرس لے رہا ہوتا ہے. اور ایک ایسا بھی چیلا ہے منی شیطان, وہ کہتا ہے کہ اے ابلیس, میں ایک ہسبینڈ وائف تھے, اینڈ فار دوز آف یو ہو آر میرڈ, یہ آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ ایڈیشنل نالج ہے. کہتا ہے کہ میں ان ہسبینڈ وائف کے ساتھ ٹکا رہا یہاں تک کہ میں نے ان کو آپس میں تو میں انڈلج کیا, یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ گئی, اینڈ دے ڈائیورسڈ ایچ ادر, معاملہ ختم. یو نو what شیطان ڈز از, اس کو بلاتا ہے سب کے سامنے. جیسے ہم لوگ بھی کارپوریٹس میں کیا کرتے ہیں, سیلز مین آف دا منتھ, امپلائی آف دا منتھ, شاباشی دینے کے لیے. ابلیس بلاتا ہے سب کے سامنے تاکہ لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے, اس کے جو باقی سیلز مین ہیں. بلاتا ہے سب کے سامنے, کہتا ہے نعم انت, انت انت. انت کا کیا مطلب ہے, تو. اب میں فریز دوبارہ بول رہا ہوں. ابلیس کہتا ہے انت انت. ہم اردو میں کیا کہتے ہیں, تو ہی ہے یار. Do you get the point? تو نے بڑا کمال کیا, تو ہی ہے. عربک میں ہمیں حدیث کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابلیس کہتا ہے انت انت, تو نے بڑا کام کیا, شاباشی دیتا ہے, پیٹ کرتا ہے اس کو. میننگ لوگوں کو, اپنے جو اس کے سیلز مین ہیں ان کو بھی رغبت دلوا رہا ہے کہ اگر تم نے واقعی مجھ سے اپریسیشن لینی ہے, یہ کام کرو. Why? Because a family is the foundation of the society. When the family breaks, everything breaks. اور جب ہسبینڈ وائف کی جدائی ہوتی ہے, صرف دو بندوں کی جدائی نہیں ہو رہی ہوتی, بچے کتنا کمپرومائز ہو رہے ہوتے ہیں, فیملیز کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے, معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. This is what شیطان wants to do. اور یہ شیطان کے وسوسوں میں سے, اٹیکس میں سے ایک اٹیک ہے. So let's get back to the story. شیطان کیا چاہتا ہے کہ آپ کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ کہاں لے کے جائے, جہنم میں لے کے جائے. اور وہ کبھی کبھار کیا کرتا ہے, آپ کے اندر وسوسے بھی ڈالتا ہے, آپ کے دلوں میں ڈاؤٹس بھی ڈالتا ہے. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. I get many messages کہ مجھے بہت برے خیالات آ رہے ہیں, وسوسے آ رہے ہیں, وسپرز آ رہے ہیں, مجھے ڈاؤٹس پیدا ہو رہے ہیں. Now what you have to understand is, شیطان آپ کے مال کے پیچھے نہیں ہے. شیطان کو غرض نہیں ہے کہ آپ کتنے امیر ہیں. No, he doesn't want to know that. جو چور ہے, چور چوری وہاں پر ہی کرتا ہے جہاں پہ اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ مال پڑا ہوا ہے, یہاں پہ تجوری ہے, یہاں پہ خزانہ ہے, وہاں پہ پھر پلان کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیسے کرنا ہے. سملرلی شیطان, شیاطین اسی بندے کے پاس جاتے ہیں جس کے دل میں ایمان ہے. He wants to take your ایمان away, اور اس کے لیے وہ رات دن محنت کرتا ہے. Do you get the point here? تو so much so کہ اگر آپ کسی لیجر ٹرپ میں جا رہے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے, فیملی کے لیے, دوستوں کے ساتھ, پرہیپس آپ ناردرن ایریاز کا ٹرپ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, اور آپ کو بڑے زبردست پہاڑ نظر آ رہے ہیں, آپ کو لش گرینز میڈوز نظر آ رہے ہیں, یو آر انجوائنگ. شیطان آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے من خلق ھذا, یار یہ کتنا بیوٹیفل اسکائی ہے, یہ کس نے پیدا کیا؟ شیطان آپ کو جواب بھی دے گا, کہو اللہ نے.
اور آپ جواب دیتے ہیں, and this is going on in your mind, آپ زبان سے نہیں کہہ رہے, آپ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا. پھر آپ کے ذہن میں دوسرا سوال لے کے آتا ہے, من خلق ھذا, یہ پہاڑ کس نے بنائے؟ اللہ نے. کرتے کرتے آپ سے سوال کرتا رہتا ہے, آپ کو جواب بھی دیتا رہتا ہے. اینڈ میں آپ کو کہتا ہے من خلق ربک, پھر تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ This is how he builds up the narrative. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, جو اس ڈگر تک پہنچ جائے, فمن وجد ذلک فاذا بلغه, جب اس پوائنٹ تک پہنچ جائے اس کو کیا کرنا چاہیے, فلیستعذ باللہ ولینتہی, جب اس مومنٹ پہ پہنچ جائے فلیستعذ باللہ, he should say اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ کی پروٹیکشن طلب کر لے. اور دوسرا لفظ بڑا کمال کا ہے, وَلْيَنْتَهِ, meaning he should divert himself. اور آج اگر آپ OCD therapist کے پاس جاتے ہیں, the other day I was reading a book, perhaps today morning, emotional intelligence ایک بک ہے, اس میں جو therapist ہیں, جو psychologist ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں اور اس قسم کی چیزیں جو بہت ڈیپ تھنکنگ کرتے ہیں, تھاٹس کے اندر رہتے ہیں, they will tell you کہ اپنے تھاٹس کو چینج کرو. جب تک آپ ان تھاٹس کو چینج نہیں کرو گے تب تک آپ پھر مزید ان کے اندر سنک ہوتے جاؤ گے, دھنستے جاؤ گے. اینڈ واٹ دے آر سیئنگ از, وہ کہتے ہیں کہ اچھا یو کین گو اینڈ واچ اے مووی, آپ فٹ بال کھیلنے لگ جائیں, آپ ٹی وی آن کر لیں, موویز دیکھ لیں, وغیرہ وغیرہ. دس از واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو سے. یہی بات تو ہمارا دین بتاتا ہے, وَلْيَنْتَهِ, اپنے آپ کو چینج کر لو. گو اینڈ میٹ یور فرینڈس, گو اینڈ میٹ دا اسکالر, قرآن مجید اوپن کر لیں, حدیث اوپن کر لیں, کوئی اسلامک لیکچر پڑھنے لگ جائیں. دس از ہاؤ یو ہیو ٹو ڈائیورٹ یور سیلف. اور ایک اور نریشن میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر اس پوائنٹ تک بندہ پہنچ جائے کہ شیطان آپ کے ذہن میں یہ لے آئے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا ہے, تو آپ نے کیا کہنا ہے, آمنت باللہ, کہ میں اللہ پر ایمان لے کے آیا. اور اپنے اذکار میں اس ذکر کو بھی ایڈ کر لیں, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو پتہ یہ جو تین چیزیں آپ کہتے ہیں نا, اللہ, اسلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سوال آپ سے قبر میں بھی ہونا ہے انہی تین چیزوں کے بارے میں. سو ڈو دس ذکر ایوری ناؤ اینڈ دین, صبح بھی کریں, شام کو بھی کریں, گیٹ یوز ٹو اٹ. اور ذکر اذکار سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کرتے رہو. Right, this is how you can protect yourself from shayateen. And let's move on.